یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ روزہ رکھنا اسلام کے شعائر میں سے ہے اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی واجب تھا اور رسول اسلام کی بھی امت کے اوپر اسی طرح سے واجب ہے، اور اس وجوب کا فلسفہ متقی اور پرہیزگار بنانا ہے روزے کے ذریعے سے۔ روزے میں اب چند چیزیں ہیں، مثلا اس سے منع کیا گیا ہے کہ حلق تک نہ پہنچے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا، غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا۔ اب اس کی وضاحت یوں کر دوں کہ بہت سے ایسے غبار ہیں کہ جو اڑ کے حلق تک پہنچتے ہیں اور ناک کے ذریعے یا منہ کے کھلے ہونے کی وجہ سے، تو جو حلق تک پہنچ جائے اس سے روزے کا کیا حکم ہے، اس کے اوپر روزہ کی کیا کیفیت بنتی ہے، مسئلہ ہے، یہ استفتاء ہوا ہے، اسی مسئلے کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار غلیظ غبار کو حلق تک پہنچا دے تو احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے غبار کھانے کی چیزوں کی ہو، جیسے آٹا سے غبار اٹھ کے حلق تک پہنچے، چاہے کھانے کی چیزوں کی غبار نہ ہو، جیسے دھول مٹی وغیرہ، اس کا غبار اٹھ کے اور حلق تک پہنچ جائے تو اب ظاہر ہے کہ غلیظ غبار حلق تک پہنچ جائے گا تو احتیاط واجب کی بنیاد پر وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب قابل توجہ تین چار چیزیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں۔ درجہ ذیل موارد میں روزہ باطل نہیں ہوتا، یعنی غبار غلیظ نہ ہو، غبار غلیظ نہ ہو۔ غبار اگر نمبر ایک، نمبر دو، غبار اگر غلیظ ہو تو اس کی مثلا یہ چار صورتیں بنتی ہوں۔ الف، حلق تک نہ پہنچے، یعنی غبار غلیظ تو ہے لیکن حلق تک نہیں پہنچا ہے، صرف منہ میں داخل ہوا، روزہ نہیں باطل ہوگا۔ اسی طرح سے بے، غیر اختیاری طور پر حلق تک پہنچ جائے اور اس کا باہر لانا ممکن نہ ہو، ہمارا اختیاری اس میں شامل نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جیم، بھول جائے کہ روزے سے ہے اور غبار ناک سے یا حلق سے، وہ ناک سے یا منہ سے حلق تک پہنچ جائے اور بھول جائے کہ روزے سے ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ آغائے خامنئی کے استفتاء کی تشریح ہے۔ اس کے بعد جیم کے بعد دال، شک کرے کہ غلیظ غبار حلق تک پہنچائے یا نہیں۔ شک سے کوئی چیز حل نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ جب کسی چیز پر شک ہو تو شک کو یقین سے نہیں بدلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یقین جب ہو تب وہ قابل عمل ہے، شک قابل عمل نہیں ہے، شک کو طرح کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تو ان مندرجہ ذیل موارد میں روزہ باطل نہیں ہے۔ پہلا یہ کہ غبار غلیظ نہ ہو، دوسرے کہ غبار غلیظ ہو تو اس کی یہ چار صورتیں بنتی ہوں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، دہرا دوں پھر۔ الف، حلق تک نہ پہنچے، یعنی صرف غبار غلیظ منہ تک پہنچے، حلق تک نہ رسائی ہو۔ دوسرے یہ کہ غیر اختیاری طور پر حلق تک بھی پہنچ جائے اور اس کا باہر لانا ممکن نہ ہو، تو یہ ہمارے اختیار میں چونکہ نہیں، لہذا روزہ باطل نہیں ہے۔ بھول جائے کہ روزہ، جیم، بھول جائے کہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دال، شک کرے کہ غلیظ حلق تک پہنچا ہے یا نہیں، یہ ابھی طے ہی نہیں ہے کہ غبار غلیظ پہنچا ہے کہ نہیں، تو ایسی صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہے۔ انشاءاللہ غبار غلیظ کو حلق تک پہنچنے سے انسان روکے، اس لیے کہ اگر غبار غلیظ
جیسا کہ میں نے بتایا، چاہے کھانے کی چیزوں کا ہو جیسے آٹا وغیرہ کا غبار ہو، یا کھانوں کی چیز کا نہ ہو جیسے مٹی وغیرہ کا ہو، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جب بیان ہوگا تو سگریٹ کا دھواں اور گاڑیوں کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ آیا یہ غبار غلیظ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اور حلق تک اس کا اترنا یا منہ تک آنا کیا حکم رکھتا ہے؟ انشاءاللہ آج اتنا ہی کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ